اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، شب برات کی فضیلت کیا ہے؟ اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں ہیں کہ اللہ جل شانہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن میں نے دیکھا کہ حضور میرے حجرے میں نہیں ہے تو میں آقا کریم کو تلاش کرنے نکلی۔ جنت البقیع میں آسمان کی طرف سر اٹھائے حضور اللہ سے التجائیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کا رسول تم سے زیادتی کرے گا؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سمجھی کہ آپ کسی زوجہ محترمہ کے حجرے میں تشریف لے گئے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، آج لیلۃ النصف من شابان، شبان کی 15ویں رات ہے، درمیانی شب ہے۔ اس رات کو اللہ جل شانہ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا جو بھیڑ بکریاں پالتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں ان کی بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ تھے۔ تو اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ وہ بابرکت شب رحمت ہے، شب نور ہے، جس کے دامن میں اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی بھی محروم نہیں رہتا۔ صرف وہ بد نصیب لوگ جو شرک میں مبتلا ہے اور جو سخت کینہ پرور ہے اور جو قطع رحمی کرتے ہیں، قاتل ہیں، عادی شرابی یا بدکار ہیں، اور یا جو والدین کے نافرمان ہیں، انہیں اس مبارک رات میں محروم رکھا جاتا ہے۔ ورنہ اللہ کی رحمت ان راتوں میں اتنی ہوتی ہے کہ کوئی بھی گناہگار جو اس کے حضور ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اور اپنا دامن پھیلا کر اس کی رحمتیں مانگتا ہے، اسے محروم نہیں رکھا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سب جہنمیوں کو، گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ شبان کی 15ویں رات کو آسمانی دنیا پہ اپنی رحمتوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اور فرماتا ہے، میرا اللہ ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کی جھولیاں بھر دوں۔ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا، میں اس کو عافیتوں سے نواز دوں۔ کہ ہے کوئی فلاں چیز جو بھی کسی کی خواہش ہے یا جو بھی کسی کی ضرورت ہے کوئی مانگنے والا۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کی رحمتیں نصف شبان کو آواز دیتی ہے، اور یہ آواز غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک مسلسل بندوں کو دی جاتی ہے۔ اور اگر بندے اللہ کے حضور دعا مانگے، اپنی جھولیاں پھیلائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مانگنے سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی راتیں دے کر مغفرت، بخشش اور رحمتوں کی فراوانی نصیب فرمائی ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قرات ملتا ہے۔ ایک ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن اس کو بھی ایک قرات ملتا ہے۔ اور تیسرا شخص
عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قرات ملتے ہیں جبکہ اس کا وقت دونوں سے کم ہے۔ فرمایا کہ پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے اور تیسری مثال میری امت کی ہے۔ سبحان اللہ کہ اس کو تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ یہود اور نصارہ نے اس پر برا منایا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے اجر میں کمی نہیں کی لیکن مسلمانوں کو زیادہ اجر دے دیا، یہ اس کی کرم نوازی ہے، بے شک یہ میرے اللہ کی رحمت ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ تھوڑے وقت کی عبادتیں اور چند راتوں کی بیداری اور مخصوص اوقات میں اللہ کے حضور عبادت و ریاضت ایک گناہگار کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اس کے گناہوں سے معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور درجات کی بلندی کا سبب بھی۔ دیکھیے میرے عزیزو، لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی طرح اور دیگر مواقع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے رکھے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمتیں تو بس بہانہ تلاش کرتی ہیں، تو وہ اللہ اپنے بندوں کو بخشنے پہ آمادہ ہے اگر وہ توبہ کریں۔ قرآن مجید میں میرے اللہ نے فرمایا، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، اس کی چاہت یہ ہے کہ تم اس کی چوکھٹ پہ آؤ، جھولی پھیلاؤ، اس سے خیرات اور رحمت مانگو اور وہ تمہارے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے، ساری غلطیاں معاف کر کے تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ تو میرا اللہ اپنے بندوں کو بخشنے پہ اور ان کی مغفرت کرنے پہ آمادہ ہے اور میرے اللہ کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر گناہ رکھا گیا ہے، آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ ان 4 چیزوں کا مرکب ہے۔ انسان کے جو عناصر ہیں ان میں کبھی بھی اعتدال قائم نہیں رہتا اور کہیں نہ کہیں گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ سے اللہ کے انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد بندے کا اس گناہ پہ اڑ جانا اور توبہ نہ کرنا یہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن اگر بندے سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے، اور جو ہو سکے نیکی وہ ضرور اللہ کے حضور پیش کرے۔ میرا اللہ اتنا غفور رحیم ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو وہ بندہ نامہ اعمال پڑھنے لگ جائے گا اور نامہ اعمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے اور بڑے گناہ بھی ہوں گے، تو وہ بندہ اللہ سے حیا کرتے ہوئے اور شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا، اور جب وہ اپنے سارے گناہ پڑھ لے گا اور کتاب ختم ہوگی تو میرا اللہ اس سے فرمائے گا، میرے بندے تو نے یہ جتنے گناہ پڑے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو اس موقع پر وہ بندہ کہے گا، یا اللہ ابھی تو میرے بہت بڑے بڑے گناہ باقی ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں تھے۔ جب میرے آقا کریم یہ بیان کر رہے تھے تو میرے آقا اتنا مسکرائے کہ صحابہ کرام نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ مبارک بھی دیکھ لی کہ پہلے وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑے جا رہا تھا، لیکن جب میرا اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا، تو وہ کہے گا ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، جب کوئی بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو میرا اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنے گناہ کیے ہیں، وہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ بندہ آیا میری چوکھٹ پہ ہے، میرے در پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے
اور جس کو چاہے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزو، نصف شبان کو 15 شبان بھی کہا جاتا ہے، اور اس رات کو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو روزہ رکھتے تھے، اور میرے آقا نے اس روزے کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ 15 شبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتا ہے۔ صرف ایک دن کا روزہ پورے سال کے گناہ معاف کروانے کا سبب بنتا ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسرا 15 شبان کی رات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میرا اللہ پورے سال کا اعلان فرما دیتا ہے فرشتوں کی طرف کہ اس سال میں کیا ہوگا، کہاں بارش ہوگی، کس کو کیا رزق ملے گا، کس کی زندگی ہوگی اور کس کو موت ملے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے کچھ نوافل اور میں آپ کو بہت بہترین وظیفہ بھی بیان کرتا ہوں۔ شب برات میں سبھی بھائی بہنیں گھروں میں یا جہاں بھی نفلی عبادت ہے یا آپ جہاں مرضی کر سکتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ 10 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھیے گا، اور صرف 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے گا۔ سورہ اخلاص بہت بڑی نہیں ہے، چھوٹی سی سورت ہے، اس کو پڑھیں اور اپنے اللہ سے دعا کریں۔ اور یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ جو آپ نے نفل پڑھیں، اور جس طرح میں نے آپ کو بیان کیا کہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی ہے، تو اس کا ثواب آپ جتنے بھی انسان اور جنات جب سے یہ کائنات بنی ہے وفات پا چکے ہیں مسلمان، ان سب کو آپ اصالِ ثواب کرتے، اور جتنے موجودہ اور آنے والی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان سبھی انسان اور جنات کو ملک کر دیں۔ جو اصالِ ثواب کرنا ہوتا ہے وہ اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ اے اللہ، جتنے بھی مسلمان اور جنات وفات پا چکے ہیں، میں نے جو کچھ پڑھا ہے یا صدقہ دیا ہے، جو کچھ بھی میری نیکی ہے، تو میں سارے کا سارا انہیں اصالِ ثواب کرتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کرنا ہوتا ہے، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنا ہوتا ہے، اور آقا کریم کے وسیلے سے اور جتنے بھی انسان اور جنات وفات پا چکے ہیں ان سب کو اصالِ ثواب کر دیں، اور خصوصاً آل نبی، دو جہاں، کربلا کے شہداء، اور جتنے بھی غوث کتب ابدال کلندر ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور خصوصاً بالخصوص اپنے آباء و اجداد کو جن کے والدین حیات ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی اور صحت عطا کرے، آمین۔ جو وفات پا چکے ہیں، جو بھی عزیز و اقارب ہیں، سب کا نام لے کر اب اللہ سے یہ دعا کرے کہ میں خصوصاً بالخصوص ان سب کو اس کا ثواب اصالِ ثواب کرتا ہوں، اور جو ثواب زندہ کو دینا ہوتا ہے اس کو ملک کرتے ہیں، اس کو ملک کرنا ہی کہتے ہیں، وہ آپ نے 3 مرتبہ کہنا ہوتا ہے۔ یہ سارا عمل کیجئے۔ تو اس کے بارے میں ایک یہ ہے کہ جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کی پہلے دعا قبول کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کریم کا فرمان ہے۔ اور دوسرا، اب اپنے لیے دعا کیجیے گا، جو بھی حاجت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ رات بہت مبارک ہے، تو اس میں کوشش کیجیے گا جتنی زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ بھی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، تو کوشش کیجیے گا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے پڑھ لیجیے۔ اور سب مسلمان بھائیوں بہنوں بچوں کے لیے دعا کیجیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ میں بھی آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے معاف کرتے، اور ہمیں دنیا کی اور قبر کی اور آخرت کی سختی سے نجات فرما دے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیزو، اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔
ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل پہ اثر انداز ہو جائے، اس کی اور اس کے ساتھ ہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔